ایلس ہوئے بیسیکلی ایک کاریگر تھا. اس نے سب سے پہلے سلائی کی مشین کو ایجاد کیا. لیکن اس کے ساتھ بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا. جب اس نے سلائی کی مشین مکمل کر لی تو اس کا آخری مرحلہ تھا اس کے اندر سوئی لگانے کا. اب جیسا کہ اس سے پہلے ہاتھ کی سوئی ہوتی تھی تو اس کے اندر جو سوراخ ہوتا تھا وہ سوئی کی پچھلی سائڈ پہ ہوتا تھا. اس لیے جب یہ اس کو مشین کے اندر فٹ کرتا تھا نا تو اس سے سلائی نہیں ہوتی تھی. اب یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. اس کی ساری محنت جو تھی یہ اس کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ ضائع ہو جائے گی. یہ کافی دنوں تک اس پہ سوچتا رہا کہ میں اس کے اندر سوئی کو کیسے ایڈجسٹ کروں تاکہ اس سے میں کپڑے کی سلائی کر سکوں. بہت دنوں کے بعد سوچ و بچار کے بعد ایک دن اس کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش ہوا یہ کہ رات کو جب یہ سویا تو خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ کچھ ایک وحشی قبیلہ ہے. اس کے کچھ لوگ وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ سلائی کی مشین 1 مہینے کے اندر مکمل نہ کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب یہ سخت پریشان ہوتا ہے. پھر یہ خواب کے اندر ہی پھر یہ اپنی محنت شروع کر دیتا ہے. مہینہ گزر جاتا ہے لیکن یہ سلائی کی مشین مکمل نہیں کر پاتا. مہینے کے بعد وہ وحشی قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ اگر تم نے 1 مہینے کے اندر یہ کام مکمل نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب یہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ آگے آگے دوڑ رہا ہے اور وہ وحشی قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے. یہ جتنا تیزی سے بھاگتا ہے اتنا ہی اس کے پیچھے وہ لوگ بھی تیزی سے بھاگتے ہیں. ان کے ہاتھوں کے اندر برچھے ہوتے ہیں. اس کی اچانک نظر پڑتی ہے ان برچھوں پہ، وہ جو لے کے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو جس برچھے سے اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں نا اس برچھے کے آخر میں یعنی نوک والی سائڈ پہ ایک سوراخ ہے. اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں نے وہ سوئی جو اس مشین کے لیے میں تیار کر رہا ہوں اس کا سوراخ جو ہے وہ اس کی پچھلی طرف کی بجائے اس کی میں اگلی طرف بناؤں. اور یوں اس نے وہ سوئی بنائی جس کا سوراخ اس کی اگلی طرف تھا. اب اس ایلس ہووے کا مسئلہ کیا تھا؟ جب اس نے پوری کی پوری مشین تیار کر لی تھی لیکن اس کے باوجود یہ سوئی پہ آ کے اٹکا ہوا تھا تو اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایلس ہووے کا جو دماغ تھا نا یہ تھوڑا سا رواجی قسم کا تھا. یعنی جو معاشرے کے اندر رسم و رواج چل رہے تھے یہ اسی طرح سوچتا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو انسانوں کے پاس سلائی کے لیے جو سوئی تھی اس کا سوراخ اس کی پچھلی طرف تھا. اسی وجہ سے اتنا عرصہ اس کا ذہن اس سے باہر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں وہی سوئی اٹکی ہوئی تھی. ہر وہ ذہن جو رواجی ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی نئی ایجاد نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. جس کے ذہن کے اندر یہ چیز بسی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا، ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، جب ہمارے بڑے ایسے کر رہے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہ کریں. یہ ایک رواجی ذہن ہوتا ہے. ایلس ہووے کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ اس کا ذہن رواجی تھا. وہ سوئی کے اس نے جو سوئی دیکھی تھی جو بچپن سے جس کو وہ دیکھ رہا تھا اس کا ذہن اس سے باہر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ ایجاد نہیں کر پا رہا تھا. اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک یہی میسج اور پیغام ہے. رواجی ذہن کبھی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی نئی تبدیلی اور نئی سوچ نہیں لا سکتا. ہر وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر تبدیلی لائے، انسانیت کے لیے ایسی چیزیں لے کے آئے جس سے انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو اس کو سب سے پہلے اپنے رواجی ذہن کو بدلنا ہوگا. جب تک وہ اپنی ذہن کی سوچوں کو اپنے اسی اینگل سے دیکھے گا جس اینگل سے اس نے بچپن سے ہوش سنبھالا تو وہ دیکھ رہا تھا، اس وقت تک وہ نہ معاشرے کے اندر کوئی نئی چیز لا سکتا ہے، نہ معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، اور نہ کوئی انسانیت کو ایسی کوئی نئی چیز تحفہ دے سکتا ہے جس سے انسانیت واقف نہیں ہوتی. لہٰذا اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ہم سب نے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اس رواجی ذہن کو بدلنا پڑے گا.
ہمیں اپنی سوچ کے اندر جدت لانی پڑے گی. ہمیں اپنے ذہن کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ جو کچھ آج تک ہو رہا ہے اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو چیز آج تک ہم دیکھ رہے ہیں یا جو آج تک ہمارے سامنے ہمارے والدین یا آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں وہی سب ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ چیزوں کو بدلنا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ نئی نئی ایجادات کو ہونا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک نئی نئی ایجادات نہیں ہوں گی، جب تک نئی نئی چیزیں نہیں ہوں گی، یہ انسانی زندگی رک جائے گی. اور انسان اور ایک جانور کے اندر بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ جانور جس دن سے اس کائنات میں تخلیق کیا گیا آج تک وہ اسی قسم کے ماحول کے اندر رہتا ہے. شیر آج تک کچھاروں کے اندر رہتا ہے، بندر آج تک سے درختوں پہ چھلانگیں لگاتا ہے. لیکن انسان جنگلوں سے اٹھا، شروع میں پتے کھاتا تھا، پتوں سے جسم کو لپیٹتا تھا. اس نے اپنے سفر کو وہاں سے شروع کیا اور آج یہ بہترین مکانوں کے اندر رہتا ہے. آج اس کا سفر ہواؤں کے اندر ہے. آج یہ چاند پہ پہنچا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذہن رواجی نہیں تھا. اس کا ذہن ہمیشہ جدت پسند تھا. یہ نئی نئی چیزوں کو تخلیق کرنا چاہتا تھا. لہٰذا وہ لوگ جن کے ذہن جدت پسند تھے، جو نئی نئی چیزوں کو تخلیق کرنا چاہتے تھے، جو اس دنیا کو بدلنا چاہتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلا، اپنے ذہن کے زاویوں کو بدلا، اپنی رواجیت سے باہر آئے، جدت کی طرف آئے، نئی چیزوں کی طرف آئے. انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بسایا کہ یہ لازمی نہیں کہ جو آج تک ہم سے پہلے ہوتا آ رہا ہے وہی مکمل ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ ہم جو آج تک پہلے ہے ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں. لہٰذا اسی سوچ کے ساتھ، انہی چیزوں کے ساتھ، اسی جدید ذہن کے ساتھ انہوں نے اس معاشرے کو، اس ماحول کو بدلا. انہوں نے دنیا کو نئی نئی چیزیں دی. اس لیے اگر آپ لوگ بھی زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہمیشہ معاشرے کے اندر بہتری کی گنجائش رہتی ہے. ہمیں ہمیشہ ان چیزوں پہ غور کرنا ہوتا ہے جو آج سے پہلے آباء و اجداد کی طرف سے ہو رہی ہیں. ہم ان کے اندر کیا مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم کیسے ان کے اندر تبدیلی لا کے ہم معاشرے کو نئی چیز دے سکتے ہیں، نئی سوچ دے سکتے ہیں. جب ہم یہ ایسا کریں گے تو اس کے بعد ہی معاشرے کے اندر بھی ہم کچھ نئی چیز دے سکیں گے. آج کے بعد ہمیں اپنے ذہنوں کو رواجیت سے نکال کے جدت کی طرف لانا پڑے گا، مثبت تبدیلی کو لانا پڑے گا اور مثبت سوچ کو اپنانا پڑے گا اور زندگی میں آگے بڑھنا پڑے گا.